منحرف ہو جائیں، جن کے اندر ہم مبتلا رہتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جیسا کہ ہمارے اوپر ایک وقت آیا تھا کہ ہم نے اس پوری دنیا کے اوپر حکومت کی تھی، وہ وقت ہمارے پاس بھی آئے گا کہ ہم بھی اس دنیا کے بادشاہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، فرما روا ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، باپ حضرات سے معتمانہ گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہمارے پاس صرف یہ دو پروگرام تھے جن میں آپ کو تھوڑا زحمت دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انشاءاللہ اب کوئی ایسا پروگرام باقی نہیں رہا ہے جس میں اسٹیج سے آپ کو دوبارہ سے زحمت دینے کی ضرورت پیش آئے۔ اس لیے جو بھی حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو باہر دیکھ کر کے ہمارا دل دکھ رہا ہے، آپ بار بار اعلان کرنے سے بھی باہر ہی بیٹھے ہیں، تو ایسا نہ کریں بلکہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ یہ اسٹیج خالی نظر آ رہا ہے، یہ اسٹیج اگر خالی رہے گا تو اس کی رونق ختم ہو جائے گی، اس کا جمال، اس کی حسن اور اس کی خوبصورتی میں کمی آئے گی۔ یہ اسٹیج صرف اور صرف آپ لوگوں سے سجے گا، یہ پھولوں سے نہیں سجے گا، یہ پھولوں سے سجا ہوا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کہ جب آپ اس کے اوپر آ کر بیٹھیں گے یہ تبھی اچھا لگے گا، اور پھر ہم بچوں کو پروگرام پیش کرنے میں تبھی ان کے دل کو سکون ملے گا، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم پروگرام کو اچھا پیش کر رہے ہیں، ان کے دل کو خوشی ہوگی اور وہ پھر آئندہ اور زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے چونکہ وہ یہ دیکھیں گے آج اس اسٹیج سے وہ یہ احساس اپنے دل کے اندر لے کر جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتے دار، ہمارے اعزاء و اقرباء ہمارے پروگرام کو دھیان سے سن رہے تھے۔ انشاءاللہ جب آئندہ پروگرام ہوگا، جو بھی پروگرام آئندہ ہوگا، بھی آپ کے بچے آپ کے سروں کے ساتھ اس پروگراموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ لیکن اگر آپ دور رہے، اسٹیج سے دور رہے، پروگرام سے دور رہے، تو ان آپ کے معصوم بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا، اور یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، اور ان کے دلوں کے اندر ایک عجیب سی دماغ کے اندر ٹینشن پیدا ہو جائے گی کہ آخر ہمارے پروگرام کے اندر کمی کیا تھی، آخر ہمارا قصور کیا تھا، ہم نے جو اپنی طرف سے بہت کوشش کی، اپنی طرف سے جدوجہد کر کے پروگرام کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کی، آخر ہمارے والدین ہمارا پروگرام سننے سے تیار کیوں نہیں ہوئے؟ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے مستقبل بنیں، ہمارے بچے قوم کا مستقبل بنیں، ہمارے بچے اس ملک کا مستقبل بنیں، تو میرے عزیزو آپ کو اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، آپ کو اپنے بچوں کی ہدایت بڑھانی ہوگی، آپ کو اسٹیج پر بیٹھنا ہوگا، اور جب تک پروگرام ختم نہ ہو جائے، جب تک دعا نہ ہو جائے، آپ ان بچوں کا پروگرام پوری استماع کے ساتھ اور پورے غور کے ساتھ، ہوش کے ساتھ سنتے رہیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد آپ اپنے دل کے اندر ایک جذبہ اور ایک احساس لے کر کے جائیں گے، اور آپ پھر کہیں گے اس مدرسہ دعوت القرآن کے اندر ایک ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس سے ہم ناآشنا تھے، اسی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجا، ہمارے دلوں کے اندر ایک روح سوار تھا، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر ایسے بھی پروگرام ہوتے ہیں اور بچوں کو ایسی تیاریاں کرائی جاتی ہیں۔ اگر آپ سنیں گے، آپ دیکھیں گے، تو پھر آپ جن کے بچے یہاں نہیں پڑھتے ہیں یا جن کے پڑھتے تھے انہوں نے درمیان سے ہٹا لیے، لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہٹا لیے، اور دوبارہ سے انشاءاللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم، وہ دوبارہ اپنے بچوں کو اس مدرسہ دعوت القرآن کے اندر بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ان کا دل گواہی دے گا کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، تعلیم دلانی ہے، تو صرف اور صرف اس دعوت القرآن کے اندر دلانی ہے، چونکہ یہاں پر ایسے ایسے پروگرام کرائے جاتے ہیں، جب اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں تو تعلیم کا کیا عالم ہوگا، تعلیم بھی اچھی ہوتی ہوگی، اور یقیناً ہوتی ہے۔ اس مدرسے کو آپ کی ضرورت ہے، مدرسے کو آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو مدرسے کی ضرورت ہے۔ جس بستی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جس بستی میں ننھے بچے، معصوم بچے حضرت
اگر کسی بستی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اس بستی میں تو معصوم بچے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، حدیث رسول پڑھ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات پر حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے عذاب کو واپس لے آؤ، میں اس قوم پر اس بستی کے اوپر عذاب نازل نہیں کر سکتا جہاں میرے چھوٹے چھوٹے بندے، میرے معصوم بندے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں، میرا کلام کی تلاوت کر رہے ہوں اور مجھے پکار رہے ہوں، میرے اسلام پر تعلیم، میرے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اس وقت سویرے اٹھ کر کے میرے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقت کر چکے ہو۔ میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے بنے، ہماری بستی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں، تو یقین تو آپ کو بچوں کا ساتھ دینا ہوگا، اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کرنی ہوگی۔ اگر ہمیں اپنی دولت خرچ کرنی پڑے تعلیم کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اس اسلام کو، ایمان کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کی بازی لگانے کی نوبت پڑے، ہمیں مال اٹھانے کی ضرورت پڑے، تو انشاءاللہ آج آپ عہد کر کے جائیں، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنا مال بھی قربان کر دیں گے، جان بھی قربان کر دیں گے، بچوں کو بھی قربان کر دیں گے، صرف اور صرف اسلام کے لیے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے ہمارے اوپر کوئی حالات آ جائے تو ہم اس کے لیے بیماری آ جائے یا کوئی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے، کیونکہ قرآن